बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हादिया वॉइस के साथ। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा मोजज़ात को बयान किया गया है। ऐसे मोजज़ात जो आज के दौर में नामुमकिन है, लेकिन पैगंबरों के दौर में वो मोजज़ात नमूनदार हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि आज के दौर के इल्म व दानिश के जिसने बहुत सारी चीज़ों का जवाब हासिल कर लिया है, ये इन मोजज़ात के बारे में क्या नज़रियात रखते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि कुरान मजीद के 9 मोजज़ों को साइंसदानों ने कैसे साबित किया है। पहला नंबर है वो कौम जो हलाक हो चुकी है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के, जिसके बारे में कुरान मजीद में भी इरशाद किया गया है। कौम समूद और कौम आद की मंदा है। ये इस शहर में रहते थे, यहाँ फौज आम था। अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से वो शहर पत्थर में तब्दील हो गया। उस शहर में फौज, जुआ, शराब खोरी और हम जिन्स परस्ती अरूज पर थी। उस शहर में लोग गैर इंसानी कामों को अंजाम देते थे, यहाँ तक के फोशा खाने की तादाद शहरों के तादाद के बराबर थी। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि ये कौम इनराफ की वजह से हलाक हो गई। बहुत सारों के नजरिए के मुताबिक ये तफसीर सही नहीं है। ये कदीमी असारात का शहर 18वीं कर्न के इब्तिदा में एक इटली के किसान के तवसत से अचानक कश्फ हुआ। 19वीं कर्न में इटली के साइंसदानों ने इस आसारे कदीमा वाले शहर के बारे में तहकीकात करनी शुरू की और बहुत ज्यादा खुदाई के बाद इसे ऐसे मंजर से रूबरू होते हैं कि जिस पर इन्हें यकीन नहीं आ रहा था। वो चीजें वहां से मिली सब पत्थर में तब्दील हो गई थी। इन तमाम पत्थर में तब्दील शुदा इजसाद को म्यूजियम हाउस में नुमाइश के लिए रखा गया है। इल्मी लिहाज से इस शहर के नाबूद होने की सबसे बड़ी वजह इस शहर का आतिशफशां पहाड़ के किनारे पर आबाद करना था कि इन्हें यकीन था कि ये नहीं फटेगा। उस शहर के रहने वालों का नींद की हालत में पत्थर की सूरत में जहरीली खाक के नीचे दफन होने को भी इससे रब्त देते हैं। यानी ना वो लोग जले थे और ना किसी और सूरत में मरे थे, बल्कि जहर की वजह से अपनी जानों से हाथ खो बैठे थे। आतिशफशां फटने की वजह से वहां पर मौजूद इजसाद पर एक खाकी रंग ही मोटी तय बैठ गई और इसने बैठने की वजह से सालों गुजरने के बाद भी इसके जिस्म न सिर्फ खराब नहीं हुए थे, बल्कि पहले दिन की तरह तरोताजा ही बाकी रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आप भी इस बारे में अपनी राय को बयान कर सकते हैं। दूसरा नंबर दरियाए नील का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों 2 बराबर हिस्सों में तकसीम होना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला के ऐसे पैगंबर हैं कि कुरान मजीद में इनका जिक्र ज्यादा बयान किया गया है और इनकी वलादत से लेकर इनकी वफात तक इनकी जिंदगी के तमाम वाकयात को बयान किया गया है। कुरान मजीद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को के जो अपनी वलादत के वक्त से फिरौन की दुश्मनी का निशाना बने हुए थे, मौजज़ाना तौर पर इन्हें फिरौन के इसी महल में करार दिया और अल्लाह तबारक ताला ने इन्हें माबूस होने के वक्त इन्हें इसी के महल में रखा और फिरौन के हजारों कोशिशों के बावजूद इन्हें जिंदा रखा। रसालत पर पहुंचने के बाद बनी इसराइल के साथ मिस्र से निकल जाने के बाद और दरियाए नील का 2 हिस्सों में तकसीम होने के बाद और दूसरे तमाम इत्तफाकात के जो मौजज़ात की तरह है, सबको कुरान मजीद में मुकम्मल वाज़ियात के साथ बयान कर रहा है। लेकिन इस बारे में साइंस तहकीकात का क्या नतीजा सामने आया? अलबत्ता इब्तिदा में साइंसी तहकीकात से मालूम होता है कि वो इलाका कि जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तवसत से दरिया 2 हिस्सों में तकसीम हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे, जोग्राफियाई लिहाज से पहाड़ी इलाका था और जैसा
کہ آیات میں بیان ہوا ہے کہ وہ تمام جگہ کے جہاں پر وہ فرعون اور ان کے سپاہیوں کے ہاتھوں فرار کر سکتے تھے وہ صرف ان کے سامنے بہتا ہوا دریائے نیل تھا اور ان کے پیچھے فرعون کے سپاہی تھے۔ سائنسدان اس قرآنی معلومات پر بہت زیادہ مطالعہ اور علمی تحقیقات کی مدد سے کہ دریا کس طرح دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا، پیارے دوستو، اس کے بارے میں حیرت انگیز نتائج پر پہنچے ہیں۔ تحقیقات کا نتیجہ قرآن مجید میں بیان شدہ اتفاقات مکمل طور پر یکساں تھے۔ دو روسی ریاضی دان اس تحقیقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دریا کا دو حصے ہونے اور بنی اسرائیل کی قوم کو نجات دینے کی تصدیق کرتے ہیں۔ دریائے نیل کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ ایک سیکنڈ میں 30 میٹر کے تیز طوفان کی ضرورت تھی۔ امریکی سائنسدانوں کی تحقیقات کے مطابق خاص آلات کی مدد سے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس قدر تیز طوفان دریا کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تیسرا نمبر، پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ہلنا۔ آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں اور کیا یہ سوچتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ سے ہلتے ہیں؟ حقیقت میں بادلوں کے پھسلنے کی طرح پہاڑ بھی پھسلتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں پہاڑوں کے بے حرکت نہ ہونے اور مسلسل حرکت میں ہونے کو بیان کر رہا ہے، اور اس بات کو پہلی بار 20ویں قرن کے ابتدا میں ایک جزوی سائنسدان اس بات پر متعاقد تھا کہ قانونی کے بر اعظم لاکھوں سال پہلے ایک بر اعظم تھے اور اس کے بعد اس نے مختلف سمت میں حرکت کی اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے سے جدا اور دور ہو گئے، لیکن زمین کے سائنسدانوں نے اس کی موت کے 50 سال بعد یعنی 1980 میں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس یورپی سائنسدان کا آرٹیکل جو 1915 میں پبلش ہوا کہ جس کے تحت زمین کے بر اعظم تقریباً 500 ملین سال پہلے ایک دوسرے سے منفصل تھے اور سپر بر اعظم کے جس کا نام جو پانگایا تھا قطب جنوب میں تھا۔ بر اعظم جو پانگایا کے تجربے کی وجہ سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پہاڑ مسلسل اپنی جگہ کو تبدیل کر رہے ہیں اور ہر سال 2 سے 3 سینٹی میٹر حرکت کرتے ہیں اور مختلف سمت میں اپنی حرکت کو جاری رکھتے ہیں۔ چوتھا نمبر، بارش کس طرح وجود میں آئی؟ سالوں سے یہ انسانوں کے لیے ایک راز رہا ہے، لیکن ہوا شناسی کے راڈار کے وجود میں آنے نے انسانوں کے لیے قطعی طور پر کشف کر دیا کہ بارش کیسے ہوتی ہے۔ اس ترکیب کے ساتھ بارش 3 مرحلوں سے گزرتی ہے۔ البتہ ابتدا میں ہوا کے ذریعے بارش کا خام مادہ عروج پر جاتا ہے، اس کے بعد بادل وجود میں آتے ہیں اور بالآخر بارش کے قطرے بنتے ہیں۔ قرآن مجید میں بارش کس طرح برستی ہے بلکہ اسی مرحلہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابارتی ہے، پھر وہ اس بادل کو فضائے آسمانی میں جس طرح چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، پھر اسے متفرق ٹکڑے طے بطے کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے نکلتی ہے، پھر جب اس بارش کو اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے تو وہ فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ پانچواں نمبر، انگلی کے ذریعے انسان کی پہچان۔ قرآن مجید کی سورت قیامت کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح فرما رہا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے جبکہ ہم اس پر قادر ہیں، اس کی پور پھول کو دوبارہ درست کریں گے۔ وہ انسان جو پیغمبروں کے زمانے میں زندگی کرتے تھے ان کی نظر میں انگلیوں کا سیرہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن سال 1856 میں ایک انگلینڈ کا باشندہ کہ جس کا نام جنسان تھا، اس نے اس بات کو کشف کیا کہ ہر انسان کی انگلی میں ایک شخص کے بارے میں معلومات موجود ہے، لیکن اس وقت تک انگلی کی خصوصیات کے بارے میں بے خبر تھا۔ لیکن جب سائنسدان متوجہ ہوئے
تو تمام انسانوں کی انگلیوں کی جو تاریخ میں زندگی کرتے رہے ہیں ان کی انگلی کا تعلق خود ان سے تھا۔ اس وقت ہر انسان کی انگلی کا نشان اس کی شناخت کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اس کے بعد پولیس نے مجرموں کو ڈھونڈنے کے لیے یا وہ مرے ہوئے لوگ کہ جن کو پہچانا نہیں جا سکتا ان کی پہچان کے لیے انگلی کے نشان کو استعمال کیے جانے لگا۔ انگلی کا نشان ایک ایسا شناختی کارڈ ہے کہ جو دو جڑواں بچوں کے لیے بھی ایک جیسا نہیں ہے بلکہ دونوں کا الگ الگ ہے، اور اس شناختی کارڈ کو جعلی نہیں بنایا جا سکتا۔ بہت ساری چیزوں کو جب ہم چھوتے ہیں تو اس پر ہماری انگلیوں کے نشان رہ جاتے ہیں، ایک طرح سے ہمارے دستخط ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی اس دستخط کو نقل نہیں کر سکتا۔ اس مور کی تقلید نہیں ہو سکتی اور ناقابل انکار ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی میں ہم اس گم نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رہے گی۔ چھٹا نمبر، زمین کا بیضوی ہونا۔ تاریخ میں مختلف ادوار میں لوگوں کے اس بارے میں مختلف نظریے ہیں کہ زمین کس شکل کی ہے، اور اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ زمین ایک ٹرے کی طرح صاف ہے۔ پچھلے چند قرن میں علمی منتقل درائد کے تحت ہے زمین کے بیضوی ہونے کی تصدیق، اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور انسانوں کے فضا میں قدم رکھنے کی وجہ سے یہ نظریہ قطعی طور پر تصدیق ہو گیا۔ قرآن مجید میں بھی یہ آیت قابل توجہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق پر خالق کیا، رات کو دن پر لپیٹ دیا اور چھپا دیتا ہے، اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے اور ایسا چھپا دیتا ہے اس آج میں چھپا دینے کے جس فائل کو استعمال کیا گیا ہے۔ عربی میں اس فائل کو وسیع طور پر امامے کو سر پر لپیٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ قرآن مجید کی نگاہ سے بھی زمین بیضوی ہے۔ ساتواں نمبر، یہ پانی اور مٹی سے خلق کرنا۔ انسان کو مٹی کے گوہر سے خلق کیا۔ قرآن مجید اس خام مادے کو کہ جس کے ذریعے سے انسان کو خلق کیا گیا پانی اور مٹی اعلان کر رہا ہے، اور قرآن مجید ان دونوں مادوں کو الگ الگ بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد انسان کو کیچڑ سے خلق کرنے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ بائیولوجی اور کیمسٹری کے علم کی ترقی کے ساتھ خاک اور پانی پر تحقیقات شروع کی گئی۔ ان تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات مشخص ہو گئی کہ خاک اور انسان کے جسم کے اندر مادے ایک ہی طرح کے ہیں۔ انسان کے جسم کو 61% آکسیجن، 18% کاربن، 10% ہائیڈروجن، 1.5% کیلشیم، 1% فاسفور اور دوسرے عناصر سے تشکیل کیا گیا ہے۔ خلقت اس بے جان اور غیر ہوشیار مادوں کو منطقی طور پر ترتیب دیتی ہے اور انسان کو وجود میں لاتی ہے۔ 8واں نمبر ہے پہاڑوں کی ذمہ داری۔ قرآن مجید میں زمین شناسی کی خصوصیات کے لحاظ سے پہاڑوں کے بارے میں اس طرح فرماتا ہے کہ زمین پر پہاڑوں کو قرار دیا گیا ہے کہ وہ آپ کو نہیں لرزائیں۔ اگر آیت پر غور کریں تو اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ پہاڑوں کا کام لرزنے سے روکنا ہے۔ جب تک قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا کوئی بھی پہاڑ کی اس خصوصیات کے بارے میں باخبر نہیں تھا، لیکن آج ٹیکنالوجی کے علم کی بنا پر آج پہاڑ کی اس حقیقت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ قدمی اداروں میں اس بات پر تصور رکھتے ہیں کہ پہاڑ پر صرف ایک بڑے بڑے اجسام ہے، لیکن سائنسدان متوجہ ہوتے ہیں پہاڑ صرف بڑے بڑے نہیں ہیں بلکہ اس پہاڑ کی جڑیں کہ جو اس پہاڑ کے 1500 برابر ہیں اس کے نیچے موجود ہیں۔ پہاڑ اپنی اس خصوصیات کی بنا پر اس کیل کی مانند عمل کرتا ہے کہ جو خیمے کو لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ماؤنٹ ایورسٹ کا پہاڑ 9000 میٹر بلند ہے اور اس کی جڑیں 125 کلومیٹر تک زمین میں ہے۔ 9واں نمبر،
माइक्रोस्कोप की जिंदगी का वजूद है। कुरान मजीद की यासीन की आयत नंबर 36 में इस खसूसियात को बयान किया गया है। पाक और मुनज़्ज़ा है वो अल्लाह तबारक ताला जिसने जमीन से उगने वाली चीजों को गोनागून जोड़ों की शक्ल में बनाया और खुद इन इंसानों से भी और इन चीजों में से भी जिन्हें वो नहीं जानते। कुरान मजीद की सूरत नहल की आयत नंबर 8 में इरशाद होता है, और वो चीजें पैदा करता है जो तुम नहीं जानते। जिस वक्त कुरान मजीद नाज़िल हुआ इस वक्त इंसानों को इन मखलूकात के बारे में बाखबर किया गया कि जिनको वो नहीं जानते थे, और इसके बाद जब माइक्रोस्कोप को आजाद किया गया तो इसके जरिए वो जानदार जो इल्म जो आम आंख से दिखाई नहीं दे सकते कशफ हुए। इस लिहाज से वो जानदार के जिसके बारे में कुरान मजीद ने इशारा किया, इंसानों ने इसके बारे में ज्यादा तहकीकात करना शुरू की। बहुत छोटी मखलूकात की जो अक्सर एक सलूल पर मुश्तमिल है और आम आंख से नहीं देखे जा सकते, इस तरह मुशख्खस हुई। उम्मीद है कि आप सबको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह की हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।